جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول فرمائی. وہ جب نافرمانی میں آگے نکل گئے تو یونس علیہ السلام نے بتایا کہ فلاں دن تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے. تو فرمایا سارے مرد علادہ سجدے میں گر گئے، عورتیں علادہ گر گئی، بچے علادہ گر گئے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب اٹھا لیا کہ جو اللہ سے راضی ہونے کے نیت اور ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور جو آگے کی نیت کرتا ہے من اراد الاخرہ، جو آخرت کے ارادے سے توبہ کرتا ہے، تو فرمایا ہم دنیا میں اس کو چمکا کے رکھ دیتے ہیں اور آخرت میں تو وہ بے شک چمکے گا. اور فرمایا کہ جو شخص آج کل ہمارا معاشرہ کے وہ جب ابھی بہت عمر ہے، فرمایا کہ توبہ کی امید اور گناہ کرتے ہیں توبہ زندگی کی امید سے. تو حضرت علی نے بدبخت ہے وہ انسان جو زندگی کی امید سے توبہ کو لمبا کرتا جائے. بدبخت ہے وہ انسان جو گناہ کی امید سے توبہ کو لمبا کرے. یعنی یہ گناہ کر لوں پھر نکاح، آج سود لے لوں کل توبہ کر لوں گا، آج زنا کر لوں کل توبہ کر، آج شراب پی لوں کل توبہ کر، آج غیبت کر لوں کل توبہ کر لوں. بدترین وہ شخص ہے جو اس طرح کے ارادے کرتا ہے. اور فرمایا آج کل جو معاشرہ میں بوڑھا ہو کے نیکی کروں گا اور جب میں بستر پر ہوں گا تو فرمایا بوڑھا ہونے کا کوئی پتہ نہیں. کہ فرمایا یہ تو پتہ ہے کہ پہلے ہمارا دادا آئے تھے، پھر ہمارا والد صاحب آئے تھے دنیا میں، پھر میں آیا تھا اور پھر آگے ہماری اسی طرح نسل چلے. لیکن جانے کا کوئی پتہ نہیں کہ دادا پہلے چلا جائے، ابا پہلے چلا جائے، بیٹا بعد میں چلا جائے. کہ یہ آنے کا تو پتہ ہے کس طرح آئیں گے، لیکن جانے کی کبھی آپ نے کہ یہ پکی بات نہیں ہے کس طرح ہی ہوگا. کہ جب اس کا عمر آ جائے گا جس کے اوپر بھی، چاہے وہ پسند کرے یا نہ کرے، تو ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. تو اس سے پہلے جانے کی تیاری کرنی ہے. اور فرمایا جس نے عمل کر لیے وہ کامیاب ہو جائے. لیکن ایک بات ہے، کہتے ہیں آج کا معاشرہ ایک تو بعض اکثریت کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے، یعنی نماز روزہ کرنا مشکل ہے. تو وہ جب بعض کرتے ہیں اور اس کو محفوظ کرنا بڑا مشکل ہے. یعنی نماز پڑھ کر ادھر سے اور آگے جا کے کسی کی غیبت کر دی، کوئی ایسی بری بات کر دی جس کی وجہ سے وہ جتنی نیکی کمائی تھی وہ ساری رائے گان، ساری ضائع ہوگی. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ کبھی کبھی انسان ایک ایسی بات کرتا ہے جو اس کی نظر میں بالکل معمولی ہوتی ہے، فرمایا اس ایک بات کرنے کی وجہ سے انسان کو جہنم میں جانا پڑے گا. اور کبھی کبھی انسان ایسی خوبصورت بات کر جاتا ہے جو اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا. تو میرے بھائیو، اس زندگی اور عمل کر صحابہ جیسے لوگ، انبیاء علیہ السلام جیسے لوگ جو آئے عمل کے لیے تھے، اللہ نے ان کو عمل کے لیے مجموعہ بنا کر بھیجا تھا. وہ دنیا سے روتے چلے گئے اور میں اور آپ نیکی کر کے یہ متکبر بن جائیں وہ میں بڑا نیک، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. کہ انبیاء علیہ السلام جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ام الاعلیٰ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب مہاجرین یعنی مکے کے صحابہ جب مدینے میں آئے ہجرت کر تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تقسیم کر دیا، ایک تم لے جاؤ، ایک تم لے جاؤ، ایک تم لے جاؤ. فرمایا سب کو دے دیا. فرمایا میرے حصے میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، بہت گریٹ صحابی، بہت بڑے صحابی ہیں، فرمایا وہ میرے حصے میں ہے. تو فرمایا میں ان کو گھر میں لے کے گئی تو کچھ وہ بیمار ہو گئے. ہم نے کافی ان کو دوائی دارو دیا لیکن ان کو آرام نہیں آیا. تو فرمایا وہ فوت ہو گئے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ وہ فوت ہو گئے. تو میں نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ اللہ ان کو دیکھنا وہ بڑے اعلیٰ رتبوں میں اور بڑی اعلیٰ جنت میں ہوں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا اے اعلیٰ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اور فرمایا مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تو تم کس طرح کہہ رہی ہو کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا؟ وہ کس طرح سیدھا مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا. میں اللہ کا نبی ہوں جو بخشا بشایا، جو اللہ نے بشارت دی، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے نبی ہم نے کوثر کی چابی تجھے دے دی. لیکن وہ کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ اے اعلیٰ تو کس طرح کہہ سکتے ہو جنت میں جائے، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو وہ کس طرح، اس کو کیا تمہیں پتہ لگ رہا ہے؟ پھر ام اعلیٰ نے 2 دن بعد خواب دیکھا رات کو. اللہ کے نے کہا میں دیکھا کہ عثمان ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے دودھ اور شہد کے چشمہ نکل رہا ہے. تو آپ سے فرمایا ادھر عثمان کو میں نے دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن جب بتایا تو آپ نے کہا یہ عثمان کے عمل تھے جس کی وجہ سے اس کے لیے یعنی جنت کے اندر چشمے اور اس کے لیے دودھ اور شہد کی نہر جاری ہوگی. دوسرا صحابہ بھی اس چیز کے اوپر رو کے چلے گئے. حضرت عمر جیسا کون ہو سکتا ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا لو کان بعدی
لو کان بعد النبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تو ہوتا. میں جس راستے سے تو گزرتا اس راستے سے شیطان گزرتے ہی نہیں. فرمایا ہر امت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محدث ہوتا ہے. محدث ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے محدث جو حدیث سے سناتا ہے پڑھاتا ہے یا بندوں کو بتاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں محدث. ایک ہوتا ہے سا کے اوپر زبر محدث. فرمایا میری امت کا محدث تو ہے. فرمایا ساری امتوں میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس سے اللہ باتیں کرتا ہے. فرمایا میری امت کا وہ شخص جس سے اللہ باتیں کرتا ہے وہ فرمایا عمر تو ہے. وہ فرمایا عمر تو ہے. اور عمر کا کیا حال تھا؟ فرمایا 21 مربع میل پر اسلام، آدھی دنیا پر اسلام کو پہنچانے والا جلیل القدر صحابی اور غضب والا اور غصے والا صحابی. وہ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمایا جب ان کا موت کا وقت آیا، جب اس نے ابو لؤلؤ کافر نے ان کو خنجر مارا، فجر کی نماز کے اوپر شہید کیا، خنجر مارا. فرمایا جب ان کو پتہ چلا، محسوس ہوا کہ اپنی موت کی آہٹ، تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا اے عبداللہ جاؤ میں اماں عائشہ سے پوچھ کہ میرا باپ عمر ادھر دفن ہونے کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدیق کے ساتھ دفن ہونے کی درخواست کرتا ہے. تو جا کے پوچھ کے آتا. حضرت ام المؤمنین عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی، لیکن اگر عمر اس چیز کا طلبگار ہے تو عمر مجھ سے زیادہ مرحبا بعمر، کہ عمر کو لے. فرمایا عبداللہ بن عمر کہتا ہے میں نے جا کے بشارت دی، ابا جان مبارک ہو کہ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی. فرمایا ہو سکتا ہے میری شرم میں دی ہو، جب میں مر جاؤں میرا جنازہ اٹھا کے پڑھ کر دروازے کے سامنے لے جانا، اگر اجازت ملو تو ادھر دفنا دینا، ورنہ بقیع میں دفنا دینا. تو فرمایا اس موت سے آخر جب سانس آئے تو فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر کے پٹ کے اوپر، جسے پٹ کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں بھی ران کہتے ہیں. فرمایا ادھر پہ ران کے اوپر سار تھا تو عمر عبداللہ کو کہا عبداللہ میرا سار نیچے رکھ دے. تو انہوں نے اپنی ران کے اوپر یعنی یہ پنڈلی کے اوپر رکھ دی. پنڈلی جس کو ہم پتہ نہیں کیا پنجابی میں کہتے ہیں، میں اس کے اوپر رکھ دے. تو فرمایا ادھر سے اس نے کہا وہی حق، میں نے تجھے کہا میرا سر نیچے رکھ، تو سنتا نہیں میری بات، غصے میں آئے. تو فرمایا نیچے منہ رکھ کے کہنے لگے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے معاف نہ کیا. جو معاف ہوئے وہ آپ نے کہا میں جنت میں گیا، مجھے یاقوت مرد اور سونے چاندی کا محل دکھایا گیا. میں نے پوچھا یہ کس کا؟ فرمایا یہ تمہارے خادم یعنی ایک قریشی کا. فرمایا تو فرمایا میں جانے لگا تو فرشتے نے مجھے کہا یہ آپ کا نہیں، یہ آپ کے غلام حتاب عمر بن حتاب رضی اللہ عنہ. دوسرا دیکھو حضرت علی بھی کیسے مقرب تری، ہر ایک صحابی کو لے لو، لیکن میں آپ کو ایک دو واقعہ سناتا ہوں. حضرت علی وہ صحابی ہے جن کا ہاتھ پکڑ کر علی تو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے جنت میں میرے گھر کے ساتھ ہوگا تیرا گھر. تو فرمایا وہ روتے تھے. زرار بن زمرہ قنانی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے شاگردوں میں فرمایا میں نے ایک رات روزانہ دیکھتا جب رات تھک جاتی تو علی محراب یعنی مسلح کے اوپر کھڑے ہو کر روتے تھے، داڑھی کو پکڑتے تھے، کہتے آخن آخر من قلت الزاد و بعد السفر و وحیت الطریق، اے میرے رب میں مر گیا کہ میرا سفر بہت لمبا ہے اور میرا عمل کچھ نہیں. جن کے پاس عملوں کی بوچھال تھی، عملوں کی بوریاں بھری ہوئی تھی، وہ تو روتے گئے. میں اور آپ آج متکبر ہو گئے، تھوڑا سا عمل جس نے کر لیا. تو فرمایا صدیق کے دیکھو شان. فرمایا صدیق تو وہ شخص ہے جس کو مجھے امید ہے کہ جنت کے 8 دروازے پر پکاریں گے. ابن قیم نے روایت نقل کی، فرمایا ان اللہ یتجلی للناس آمۃ ولی ابی بکرۃ حاصۃ. فرمایا اللہ ابو بکر سب کو دیدار عام کرائے گا، یعنی سب کو اکٹھا کھڑا کر کے سب کو اپنا دیدار منور اور نورانی چہرہ دکھائے گا، اپنا دیدار کروائے گا، اپنا کلام سنائے گا. اور فرمایا ابو بکر وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ دیدار خاص کرائے گا کہ جس نے اس دین کے لیے قربانیوں کے اوپر قربانیاں عطا فرمایا اس کو یہ کچھ عطا فرمائے گا. اور آج کے مردوں کا کیا حال ہے اور آج کی عورتوں کے اعمال کی تو کیا ہی بات ہے، سب دونوں کی کیا ہی بات ہے. اس لیے کہتے ہیں مرد بھی حیا مند اور اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنائے اور عورتیں بھی اپنائیں، کہ جس کے بارے میں مجھے حدیث یاد آئی. فرمایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں سوئے ہوئے، تو فرمایا گھبراہٹ کے اٹھے اور کہا کیا یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل کی ہیں اور کیا فتنے دنیا میں اترے ہیں. تو فرمایا میں گھبر گئے، میں پریشان ہو گئی. تو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس فتنے کے دور میں کاش یہ حجرے والی عورتیں یعنی امہات المؤمنین اس وقت اٹھ کے نماز پڑھیں یعنی تہجد پڑھتے. فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کی عورتیں کپڑا پہنیں گی، فرمایا کپڑے میں بھی ننگی ہوں گی، کپڑے کے اندر بھی ننگی ہوں گی. آج وہ دور آ گیا. فرمایا کپڑے پہننے والی کو ننگی کہا کہ وہ اس ایسے کپڑے پہنے تو جو میرے بہنوں اور میرے مایوں جو
چیلے اتار کے پھیرے گی تو اس کے بارے میں اگر میرا نبی کیا ہوتا تو کیا کیا کہتا ہے کہ وہ کیسی ہوتی. تو اس لیے کہتے ہیں مردوں کو بھی چاہیے کہ نبی، کیونکہ نبی نے منع فرمایا قز، یعنی آج کل جو معاشرے میں بال کٹوانا کہ ادھر پیچھے سے پتلے اوپر سے بڑے بڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا قز مت کرواؤ، یعنی قز ایک جگہ سے کٹواؤ دوسری جگہ سے چھوڑ دو، کہ اس لیے کہ ہمیں وہ مشابہت اچھی لگے کہ من تشبہ بقوم فہو من. ایک تو ہمیں توبہ کی ضرورت ہے اور اللہ اور رسول کا دامن تھامنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نہ آج ہم نے توبہ کبھی کی ہے، کیونکہ ہمیں تکبر آ گئے، تھوڑی سی نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے تو اسی کے اوپر ہی لگے رہتے. تو اس لیے کہتے ہیں بھی ایک تو عمل، نماز جب پڑھیں گے اس کے ساتھ زکوٰۃ آتی ہے. فرمایا زکوٰۃ نہ دی تو انسان کی پکڑ ہوگی. فرمایا کہ زکوٰۃ، فرمایا مال کی، ایک کہتے ہیں جسم کی زکوٰۃ وہ روزہ ہے، اور مال کی زکوٰۃ غریبوں کے اوپر لگانا ہے. تو فرمایا آج تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں زکوٰۃ کس طرح دیتے ہیں. خدا کی قسم ایسے ایسے لوگ دیتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا زکوٰۃ کس کی. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف 7 تولے سونا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، یا 52 تولے چاندی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. بلکہ میرے بہنوں اور بھائیوں، نہیں ادھر رہتے ہو، لندن میں ہو یا جہاں پر بھی، فرمایا وہ مال، یعنی اس طرح ادھر مجھے ایک بھائی نے پوچھا بھی تھا، میں نے کہا اگر 2-3 ہزار یعنی جتنے کا سونا مل جاتا ہے، وہ کہتا ہم اپنے پاکستان میں جیسے میں بھی بیچتا ہوں تم بھی بیچتے ہو اپنے ماں باپ کو، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے؟ یا ہمیں بھی دینی چاہیے. وہ جو دیتے ہم تو انہیں بیچتے، ہمیں پتہ نہیں وہ کہاں لگاتے جو بھی کرتے، کہ وہ تو اپنے سونے کی زکوٰۃ دیتے، کہ ہمیں بھی دینی چاہیے. میں نے کہا بھائی شریعت کا مسئلہ یہ نہیں کہ سونے کے اوپر زکوٰۃ، بلکہ جو بھی ایکسٹرا، اگر تمہارے پاس 2-3 ہزار پاؤنڈ پڑے، یعنی جس سے تم 7 تولے سونا لے سکتے ہو، 52 تولے چاندی لے سکتے ہو، وہ جس کے پاس بھی ہے، زائد جس کے پاس بھی مال ہے. ایک دکان ہے، اگر اسے تمہارے اپنے ذاتی خرچے نکلتے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر ایک اور دکان لے لی، تم چاہتے ہو کہ زکوٰۃ نہ دو، زکوٰۃ سے جیسے ایک فرمایا ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی، فرمایا ان کے پاس ایک بادشاہ تھا، مجھے نام نہیں یاد، فرمایا ان دونوں میاں بہت امیر تھے. تو جب سال کے 11 مہینے گزرتے تو میاں جو بادشاہ جو ہے اپنی بیوی کو نا تم اپنا سارا مال جو ہے نا اس کو ہدیہ دے دیتا، اس کے نام لگا دیں، تو شریعت نے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. تو جب بیوی کے پاس 11 مہینے رہ جاتے تو وہ اس کو دیتے. تو مفتی صاحب سے فتویٰ بھی لے لیا، تو کہتے ہیں وہ 11 مہینے ادھر، تو کیونکہ بالخصوص شرعی طور کے تو اس کے اوپر جائز نہیں ہے زکوٰۃ، کیونکہ پورے 12 مہینے سال کا دورانیہ نکلنا چاہیے اس مال کے. تو فرمایا اس نے زکوٰۃ دی. تو فرمایا ایسا وقت آیا کہ وہ جو مفتی جس نے فتویٰ دیا ان کی پیسے کی لالچ میں دین کو بیچ دیے 1 روپے 2 روپے کے اوپر یا چند ہزار ٹھپوں سکوں کے اوپر. فرمایا وہ مفتی اعظم ہو کر اس وقت کا، فرمایا وہ ایمان سے خارج ہو گیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں دیا تو 1000 پاؤنڈ 2000 بھی تمہارے اکاؤنٹ میں تم نے سیو رکھا تو اس کے اوپر سال کے بعد زکوٰۃ دینا ہمارے اوپر فرض ہے. صرف سونے کی زکوٰۃ نہیں، جو بھی مال ہے چاہے وہ کسی قسم کا بھی، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ گھر کی شکل میں ہو، چاہے وہ دکان کی شکل میں ہو، چاہے وہ گاڑی کی شکل میں ہو، یعنی جو بھی ہماری ضرورت سے زائد، یعنی جس سے ہم تجارت کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے زائد، تو غریبوں کو زکوٰۃ دینا بھی ہماری چیز. جہاں نماز آتی ہے قرآن میں جہاں بھی آیا واقعیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، واقعیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز زکوٰۃ نماز. کیونکہ آج کل ہمیں جو مسائل پسند ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، جو نہیں پسند اس کو کہتے ہیں جی بس اللہ ہی معاف کرے ہمیں بھی جو بھی کام کرنا، یعنی اپنی مرضی کے جو دین ہے وہ لے لیا، جو باقی اس کو چھوڑ دیا. تو بھئی ہم نے آگے ہم نے بھی مرنا ہے، جیسے وہ روتے روتے چلے گئے تو ہم نے بھی ایک دن جانا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں بھی کوشش کریں انسان کو ایسا ایمان بنائے کہ کل قیامت کے دن خوشی کے ساتھ آگے پہنچ کر اور اپنے جو اعمال کیے اس کے اوپر، کیونکہ اللہ قرآن میں الی ربها ناظر وجوہ، فرمایا جو جنہوں نے عمل کیے ہوں گے وہ کل قیامت کے دن وجوہ یومئذ ناظرہ. اور دوسری جگہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ، وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، نہریں شراب کی اور دودھ کی اور شہد کی نہریں ان کے سامنے جاری ہوں گی. عمل کیا ہوگا تو انسان خوش ہوگا، ورنہ انسان کے چہرے کے اوپر خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، فرمایا ان کے چہروں کے اوپر ذلت ہوگی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، خود قرآن ہوا حل انتم منتہون، اے میرے بندو اتنی سخت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے حل انتم منتہون، جہنم سے بغیر. دوسری جگہ فرمایا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، فرمایا ہم نے انسانوں اور
جنوں کے ساتھ اور پتھروں کے ساتھ جہنم کو بھرنا ہے. تو ہمیں بھی عمل کر کے اس جہنم سے بچنا چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جب انسان کو جہنم اس طرح گرایا جائے گا تو فرمایا جہنم تک پہنچ یعنی آگ میں پہنچ ادھر تک اس کے شعلے اوپر تک آئیں گے. فرمایا وہ 70,000 اس کے نیچے 70,000 سال لگ جائیں گے وہ نیچے 70,000 سال لگ جائیں گے اس کو نیچے گرنے میں. تو کہتے ہیں اتنی خوفناک جگہ تو اسے ہم نے بھی ادھر جانا ہے. جنت یا جنم میں تو وہ ملے گی جو جس نے عمل کیا اس کو وہی ملے گا کہ اللہ کا حکم ہے. تو اس لیے کہتے ہیں ہمیں بھی ایمان بنا کر یہ چیزیں سیکھنی اور آگے پہنچانی ہے کیونکہ